السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ہماری کہانی کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ فضا رحمت سے یونیورسٹی میں بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم امریکہ یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہے۔ رحمت کہتا ہے میں دیا سے بہت پیار کرتا ہوں، اگر وہ جائے گی تو میں جاؤں گا، نہیں تو میں بالکل نہیں جاؤں گا۔ فضا رحمت کو بہت سمجھاتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ اس کے بعد فضا دیا سے کہتی ہے کہ تمہاری زندگی بہت آسان ہوگی لیکن ہماری زندگی بالکل آسان نہیں ہے، اور تمہاری وجہ سے رحمت امریکہ کی یونیورسٹی میں نہیں جا رہا۔ دیا کہتی ہے پھر میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے اسے امریکہ جانے سے نہیں روکا اور اس کو جانے کے لیے کنونس نہیں کر سکتی، اور ان کی ملاقات زیادہ اچھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کرن اور فاروق اپنے پلان کے مطابق گودام میں آ جاتے ہیں۔ وہاں پر تالا لگا ہوتا ہے اور وہ وہاں پر تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں کہ بعد میں وہاں پر ایک شخص آ جاتا ہے۔ فاروق اس شخص سے کہتا ہے کہ ہم اس شخص سے ملنا چاہتے ہیں جس نے ہمیں کریم سیل کی تھی۔ وہ شخص کہتا ہے وہ آدمی یہاں نہیں ہے، تم دونوں یہاں سے جاؤ۔ فاروق اس شخص کو پولیس کی دھمکی دے دیتا ہے۔ وہ شخص فاروق اور کرن کو پکڑ کر گودام میں لے جاتا ہے۔ اس کے بعد باسط شیراز کو اپنے گھر لے کر آتا ہے۔ فضا باسط سے کہتی ہے یہ تم نے کیا کیا، شیراز کو کیوں لے کر آئے ہو، نیہا کو پتہ چل گیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ماروی کو نیہا کا فون آتا ہے۔ ماروی نیہا سے جھوٹ بولتی ہے کہ میں ٹاول شاپ پر ہوں۔ نیہا کہتی ہے کہ تم شیراز کو لے کر ابھی یہاں آؤ۔ ماروی کہتی ہے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باسط اور فضا شیراز کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں۔ فضا شیراز سے کہتی ہے کہ تمہارے بابا ایک گیم کھیل رہے ہیں اور اس وجہ سے وہ تمہارے ماما سے چھپے ہوئے ہیں، اور تم اپنی ماں اور کسی کو اپنے بابا کے بارے میں نہ بتانا۔ شیراز کہتا ہے ٹھیک ہے۔ ماروی شیراز کو لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد فاروق اور کرن کو وہ شخص پکڑ کر رسیوں کے ذریعے باندھ دیتا ہے۔ اسی وقت اس شخص کو فون آتا ہے اور وہ کہتا ہے آ رہا ہوں، اور ان بچوں کا کیا کرنا، اور وہ اسے کہتا ہے کہ انہیں مار دو۔ وہ شخص لوہے کی رول کو اٹھاتا ہے اور کرن اور فاروق کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ وہ شخص لوہے کا رول پکڑ کر کرن اور فاروق کے بہت نزدیک آ گیا ہوتا ہے کہ اسی وقت جمیل آتا ہے اور اس کے ساتھ پولیس ہوتی ہے، اور وہ عین وقت پر کرن اور فاروق کو بچا لیتے ہیں۔ جمیل کا دوست فاروق اور کرن کی رسیاں کھول لیتا ہے۔ جمیل فاروق اور کرن کو ڈانٹتے ہیں اور کہتا ہے کہ تم دونوں اکیلے یہاں کیا لینے آئے تھے۔ فاروق کہتا ہے کہ آپ کو جو لیٹر بھیجا تھا وہ ہم نے بھیجا تھا، اصل میں بات یہ ہے کہ اسکول میں ہم نے جن بچوں کو کریم سیل کی تھی ان کے والدین ہمیں گنہگار سمجھ رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں پرنسپل نے آپا کو فون کیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہماری وجہ سے پریشان ہو، اور آپ ہمارے ساتھ چلے اور پرنسپل کو یقین دلائے کہ ہم نے اصل کرمنلز کو پکڑ لیا ہے۔ اس کے بعد جمیل کرن اور فاروق کو گھر لے کر آتا ہے۔ باسط اور باقی لوگ کرن اور فاروق کو سمجھاتے ہیں تاکہ وہ اگلی دفعہ ایسی بیوقوفیاں نہ کرے۔ اس کے بعد رحمت واپس گھر آتا ہے اور فضا اسے سمجھاتی ہے کہ تم اتنی بڑی آفر کو کیوں ٹھکرا رہی ہو، وہ بھی ایک لڑکی کے لیے، ایسا نہ کرو، دیا تمہارے بالکل قابل نہیں ہے، ایک نہ ایک دن وہ تمہیں چھوڑ دے گی۔ رحمت کو اس بات پر بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے بھی تو باسط کے لیے اتنا کچھ کیا، یہ میری لائف ہے اور میں خود فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور رحمت وہاں سے چلا جاتا ہے۔ فضا کو اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بہت سے لوگ دوران کے کیفے میں گیمبلنگ کھیلنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور دوران سب کو کافی سرو کرتا ہے اور سگریٹ گیمبلنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جمیل اور سمرہ باہر واک کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی وقت جمیل کا دوست اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ اسی ایریا میں کیفے پر لوگ جوا کھیلنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد شیراز کے سر پر چوٹ لگی ہوتی ہے اور وہ سو رہا ہوتا ہے، اور نیہا اس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے۔ شیراز سوتے ہوئے اپنے بابا کا نام لے رہا ہوتا ہے اور وہ جاگ جاتا ہے اور مما کے گلے لگ جاتا ہے۔ نیہا کہتی ہے بیٹا تم ٹینشن نہ لو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہارے بابا اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ نہیں آئیں گے۔ شیراز کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ بابا ابھی زندہ ہے۔